میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم زمین پر آئے، اللہ عز و جل نے زمین پر بھیجا، تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے جنت میں تھے، تو وہاں فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ فرشتوں کی باتیں، نیک کی باتیں، بے گناہ لوگوں کی باتیں تو باتیں ہی ہوا کرتی ہیں نا، جھگڑے فساد کی تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو آدمی نیک لوگوں کے، اس کے اندر نیکوں کے ماحول میں رہا ہو اور نیکی کی باتیں سنو، اب زمین پہ آ کر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تھوڑا سا ٹینشن ہوا اور وہ اداس رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں اس سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ وہاں پر۔ کس جگہ پر بھیجا؟ جہاں پروردگار جل جلالہ نے زمین کی بنیاد کے حوالے سے وہ ٹیلا بنوانے کا حکم دیا تھا فرشتوں سے، وہاں رب قدیر نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا میرا گھر بناؤ۔ اور پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تعمیر فرمایا، یعنی خانہ کعبہ کو، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ تو سب سے پہلے انسانوں میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ اب یہاں میں آپ کو سمجھاؤں، آپ سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم طواف کعبہ کر رہے ہیں، اور ہماری نگاہوں کے اندر وہ کہاں چیز ہے کہ ہم وہ سب دیکھ سکیں؟ حدیث مبارکہ میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ رحمت کے سمندر میں چل رہا ہوتا ہے، رحمت کے سمندر کے اندر۔ اب آپ کو ہم کو رحمت کا سمندر وہاں نظر ہی کہاں آتا ہے؟ وہاں تو سیلفی، ہنسی، مذاق، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو نے کتنے طواف کیے؟ ارے میں تو احرام پہن کے گھس جاتا ہوں، پر یہی سب چلتا رہتا ہے۔ باقی اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ ماشاء اللہ، میں نہیں کہتا سب کی پوزیشن ایسی، تھوڑی سی جان پیدا کرو۔ دھندا کرنے کے اندر تو ہم جان پیدا کرتے ہیں، جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادت میں جڑ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کہاں مال بنتا ہے، اس کو کہاں پروڈکشن ہوتا ہے، کہاں رو مٹیریل ملتا ہے، کہاں فیکٹری بنائیں گے تو اتنا سستا پڑے گا، اس کی فکر تو ہے، اس کی فکر نہیں کہاں کرنے، بس گئے گھوما گام ہی چلے آئے، بس ختم۔ سوچو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو تعمیر کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد پھر اس کی تعمیر کا نشان میں پھر پروردگار جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو تعمیر کا حکم دیا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، ابھی کل ہی ہم ایک مسجد کے افتتاح کے لیے گئے ہوئے تھے، تو جب بھی اللہ کا گھر مکمل ہو جائے، اس اللہ کے گھر کی تکمیل کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے اہم دعا کرنی چاہیے وہ یہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قبولیت ہی سب سے اہم چیز ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ساری دعاؤں کو، آپ عمرہ کے لیے احرام پہنیں گے، نیت کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی، فیسرھا لی وتقبل، بولیے، آتا ہے نا وتقبل کا لفظ آتا ہے نا، یہ کیوں آتا ہے؟ اور آسانی کی دعا کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ جس کے لیے آسان کر دے اسی کے لیے یہ چیز آسان ہوگی، اس لیے اس سے آسانی کی دعا کرو، قبولیت کی۔ سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے مل کر پھر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور قربان جائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں حضرت ابراہیم کی تعمیر کیسی تھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ آج جہاں کعبہ شریف کا دروازہ ہے اور جو حتیم کا علاقہ ہے، یہ حتیم کا علاقہ پورا کعبے کے اندر تھا، اور آج جو کعبے کا دروازہ ہے نا، بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ میں، دروازے کے اپوزٹ سائڈ کے اندر ایک دوسرا دروازہ تھا، ادھر سے نکلا جاتا تھا، ادھر سے انٹری ہوتی تھی، ادھر سے باہر نکلا جاتا تھا۔ یہ قریش کی تعمیر کے بعد یہ جو ہے وہ دروازہ بھی بند ہوا، پیسے شارٹ پڑے، اتنی جگہ رہ گئی،
تو یہ جگہ شاید میرے کریم کو اپنے غریب بندوں پر بے پناہ پیار آ گیا، اس لیے کہ مالدار تو کعبے کے اندر کسی طرح سے پہنچ سکتا ہے، اتنا حصہ کعبے کا کھلا رکھ دیا گیا کہ غریب بھی جا کر کعبے کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ قدرت کا کرم، یہ قدرت کا کرم۔ یہ حتیم کے اندر نماز پڑھنا گویا کعبے کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے، اسی لیے طواف حتیم کے اندر سے نہیں ہوتا، حتیم کے باہر سے ہوتا ہے، حتیم کے باہر سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کا صدقہ ہے کہ کعبہ شریف کے اندر جانے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی کعبے کے اندر کہاں تھا؟ تو جس دروازے سے آج آدمی انٹر ہوتا ہے اور بالکل اس کے سامنے کی جو دیوار ہے، اس دیوار کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی جگہ موجود ہے، وہاں پر موجود ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کعبے کے اندر ادا فرمائی تھی۔ وہ دروازہ تو اب بند ہو گیا، الحمدللہ قاری صاحب کو بھی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اللہ کے فضل سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں جب کعبے کے اندر انٹر ہوا، صرف تحدیث نعمت کی خاطر کوئی یہ نہ سوچے دیکھو اپنی بڑائی، استغفر اللہ، قطعی صرف بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے کہ آپ کو بھی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو کعبے کے اندر جب انٹر ہوا تو اب نماز کس ڈائریکشن میں پڑھیں؟ نماز کس ڈائریکشن میں پڑھیں؟ اس لیے کہ کسی بھی ڈائریکشن میں آپ پڑھ سکتے ہو، چاروں ڈائریکشن کے اندر۔ تو میں نے سوچا اس طرف مدینہ ہے، جو پرنالہ ہے نا، دیکھیے ایک نئی چیز آپ کو بتا دوں، شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ پرنالہ جو ہے نا، حتیم کے اندر پرنالہ، جو چھت کے اوپر، کعبے کی چھت کے اوپر جو پرنالہ ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تو مدینہ جو ہے نا، یہ کس طرف ہے؟ پرنالہ جس طرف ہے نا، وہ پرنالے کا ڈائریکشن مدینے کی طرف ہے، پرنالے کا ڈائریکشن مدینہ شریف کی طرف ہے۔ آپ جیسے ہی استلام کر کے یا حجر اسود کا بوسہ لے کر کے آپ جیسے ہی جائیں گے تو حتیم اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ کا جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ تو ایک عادت بنائیں کہ طواف کرتے وقت جب اس طرف آپ پہنچیں، میزاب رحمت جس طرف ہے، ڈائریکشن جس طرف، تو اس طرف مدینے کی طرف ہو کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کر کے پھر طواف اپنا کنٹینیوز کریں، تو طواف بھی ہوگا، مدینے والے کو سلام بھی پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ یہ جو ہے بہت عظیم، بہت بابرکت اور بہت مقدس مقام ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی، ہاں نماز کا ٹھیک ہے، دیکھیں اچھا قاری صاحب نے یاد۔ تو میں سوچا میں کس ڈائریکشن میں نماز پڑھوں، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ مدینہ اس طرف ہے تو مجھے اس طرف ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ فوراً مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا اور میں نے رخ پلٹ لیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ بس یہ خیال آیا کہ میں کہاں سجدے کی طرف، فوراً میں رخ پلٹ لیا، میں نے کہا نہیں یہ امتحان کا وقت ہے۔ اور پھر جب میں نے رخ کیا تو سامنے ہی مجھے وہ مصلی نظر آ گیا جہاں حضور نماز پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، پھر وہاں پر سجدہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، وہ بھی میں نے اس جگہ پر سجدہ کیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوئے تھے، یعنی کھڑے رہنے کی جگہ پر میں نے سجدہ کیا تاکہ میرا سر ہو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے نشان۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کعبہ۔ آج بھی کعبہ شریف کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، خیر ہم تو الحمدللہ بہت زیادہ غور کر کے اس پر توجہ نہیں دے، اندر جانے کے بعد آدمی کی وہ سب کیفیت بھی نہیں رہتی، وہ ایک عجیب، آدمی سیڑھی پر قدم رکھتے گھبرانا شروع ہوتے کہاں جا رہا ہوں۔ تو خیر، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ پھر آپ اتنا بھی سوچو وہاں جانے کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے کہ آج ہم کعبے کا طواف آرام سے کر رہے ہیں، بالکل ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہے وہ ماربل کے اوپر کر رہے ہیں، آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کعبے کے سامنے سجدہ کرنے پر آپ کی پیٹھ پر اوجڑی رکھی جاتی،
آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا، میرے آقا کے احسان پر قربان جائیے اور صحابہ کی قربانی پر قربان جائیے کہ انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی اور آج ہمارے لیے آسانیاں ہو گئیں۔ اس احسان کو یاد کرو، اس قربانی کو یاد کرو۔